آج شب برات منگل کے ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھو۔ دولت، حاجت، کامیابی، ہر تمنا پوری۔ آج خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل کریں گے، پھر یہ موقع ایک سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب برات منگل کا خاص مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا، کب شب برات منگل کے ایک ساتھ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے حاجات کو پورا کروا لوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر میں اللہ کو راضی کر لوں۔ آپ نے پورا سال بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج شب برات منگل کا خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا، بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا بہترین، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دلانے والا وظیفہ ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد وہ اپنی جگہ آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ آپ نے آج کے اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے۔ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر طاقت نہیں، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا، وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ہر دکھ مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنے زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ اس کے تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کا بڑا خاص وظیفہ جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے، رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ بس ایک دو باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے آپ نے وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے، پھر آپ کو آپ کے ہر مقصد کے اندر کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر اس کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کی کمالات یہ ہیں، یہ وظیفہ بعد میں مکمل ہوتا ہے، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے، بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وقت ہے، رب کہتا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج شب برات منگل کا بابرکت دن ہے، آج تیری منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیرا تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ جب بھی آپ رب کریم سے مانگو، تھوڑا نہ مانگے، ضد کر کے مانگے گا، اتنا مانگے گا آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے، نارینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی قرضدار ہے، قرض کے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کا مسئلے الگ ہیں، پریشانی الگ ہے، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنے ذاتی گھر چاہتا ہے، رب کریم سے مانگ کر دیکھیں۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہے، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولیاں پھیلا کر دیکھو، مقصد کی نیت کر کے دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کی نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتے ہیں، کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ آپ چاہے پاکستان سے، سعودی عرب سے، بنگلہ دیش سے، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں شب برات منگل کا دن آ جائے، آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج لاپرواہی کرو گے، پورا سال پچھتانا پڑے گا۔
وقت کو نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ شب برات منگل کے دن کا دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج شب برات منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے بوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لے، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے، سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت، حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہے رزق مانگ لے، دولت چاہے دولت مانگ لے، جس کو جو بھی چاہے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھے گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ ہے آج شب برات منگل کا بابرکت دن ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا جس کام کی شروع میں تو تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کا نیت کر لی تو اس تسمیہ پڑھ لیا، اب یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج یا اللہ یا محمد پڑھنے سے 2 ہستیاں راضی ہو جائیں گی۔ جب آپ یا اللہ پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، جب آپ یا محمد پڑھیں گے اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ آج آپ کی بند قسمت تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دستی ہیں آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا کس طریقے سے ملاحظہ فرمائیں۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 51 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسے آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ جب آپ پہلی نمبر پر یا اللہ یا محمد کو 51 بار پڑھ لیں، اب دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے ذرا اس کی توجہ دھیان سے سماعت کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا آپ ویڈیو کو اسکپ کرنے لگتے ہیں۔ جب آپ ویڈیو کو اسکپ کرنے لگ جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے وظیفے کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، پھر آپ کو وظیفے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسے کہ ہر کوئی شب برات کو منگل کا عظمت فضیلت کی جانتا ہے، یہ دن قبولیت والا دن ہے، یہ عظمت والا برکت والا دن ہے۔ اس دن ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ایسی صورت کا وظیفہ بتاؤں گا جو صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔
ہر کوئی شب برات کو مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نام اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو گے جسے آپ کی عقل کہتی ہے یہ ایک خواب ہے جو پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کے ہر ناممکن حاجت کو ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج شب برات منگل کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج کے 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر ایک چھوٹا سا خاص الخاص وظیفہ نہیں پڑھتا، پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ جب آج ان خاص قبولیت گھڑیوں میں رب صدائے لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، بڑا بدبخت بڑا وہ بندہ جو شب برات منگل کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر مانگنا، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا ہے چلا جائے گا، وہ آپ کے مقدر، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرا آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آج کا تیسرا آخری وظیفہ یہ بڑا خاص الوظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا وظیفہ آپ کی بند قسمت کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے آخری نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے، سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی ہے، وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کراتا ہے، مانگنے والے کو رزق دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں، ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں پہلے آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجت کو پورا کریں گے ہی نہیں۔ آپ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنے طرف متوجہ کریں۔ اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی، پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی ہے، بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو 51 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل بتا کے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، پھر آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہوگا۔ اے شب برات منگل کا وہ خاص عمل جسے اللہ والے نے پڑھا، اللہ اولیاء اکرام نے پڑھا، آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب طریقے سے پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتایا۔ آپ نے اپنے من مانی نہیں کرنی۔ بہت سے میرے بہن بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو شب برات منگل کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کے راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے۔ پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں
ٹھکراتا اللہ تعالیٰ سے اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلے جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہے وہ فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مانگ لو، چاہ رہا ہوں صدقے سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت لیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔